تو جسم کی بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن روح کی بیماری کا علاج کون کرے گا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے؟ کسی حکیم نے، طبیب نے، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس نے کوئی انجیکشن ایسا ایجاد کر لیا ہو کہ وہ آپ کو انجیکٹ کر دیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی بیماری ختم ہو جائے، آپ کو برے خیالات آنا بند ہو جائیں گناہ کے؟ کوئی ایسی دوا کسی حکیم کے پاس کوئی سفوف ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی انجیکشن ہو، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ان برائیوں سے باز رکھے، آپ کا گناہ کرنے کو دل نہ کرے، آپ اچھائیوں کی طرف مائل ہو جائیں؟ نہیں، وہ جسم کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر آپ اپنی روح کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو روحانی معالج کے پاس جانا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے ہیں۔ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، وہ مشائخ ہیں، وہ علماء ہیں صحیح معنی میں، جنہوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ آپ کی ان بیماریوں کو پہچانیں گے، آپ کو ان کا علاج بتائیں گے کہ اگر آپ کے اندر حسد ہے، حسد آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کسی کو اپنا ثانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم چما دیگر انیس، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کسی کو کیا جانتا ہوں، میں تو یوں کر دوں اور میں وہ کر دوں۔ اگر تمہارے اندر یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تو تم اس کا علاج نہیں کر سکتے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا شیخ اور پیر وہ تمہیں بتائے گا کہ تکبر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اول تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ متکبر ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر حسد ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت میں مبتلا ہیں، بس چلے جا رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، مر کے اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی فکر نہیں ہوتی اپنی اصلاح کی کہ ہم بھئی دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کیا صرف اس جسم کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے آئے تھے، یا اللہ نے کوئی اور کام ہمارے ذمے لگایا تھا؟ ذمے لگایا تھا، وہ اصلاح نفس کا کام ہے کہ دنیا میں جانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے نفس کو میرا تابع کرنا، میرے حکموں پر چلنا، جن چیزوں سے میں روکوں ان سے رک جانا، یہ ہمارے ذمے لگایا تھا۔ پھر ہم نے اس پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنی روح کو تندرست رکھا، یا دن بدن ایسے ہوتا رہا کہ روح کمزور ہوتی چلی گئی، روح کی بیماریاں بڑھتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، پھر کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے، تو یہ اس طرح وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ کرتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرتا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب خدا نخواستہ انسان یہاں تک پہنچ جائے، پھر اس سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، اس کا ضمیر جاگتا نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جہنم کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال کرنا ہوگا، اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ہم ان سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی مجلس میں رہیں، تو پھر ہمارا یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی، وقت ختم ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں